سی مخلوقات اس کائنات میں ہیں، لیکن ان سارے مخلوقات میں ایک انسان ہے جو دوسرے ساری موجودات سے الگ ہے۔ خوب الگ کس وجہ سے ہے کہ یہ انسان اس لیے الگ ہے کیونکہ یہ انسان، پہلی بات تو یہ کہ انسان فکر کرتا ہے، سوچتا ہے، یعنی وہ بغیر فکر کے، بغیر سوچ سمجھ کے کوئی کام نہیں کرتا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس انسان کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ جس کی بنا پر وہ جانوروں سے اور دوسرے حیوانات سے اور موجودات سے الگ نظر آتا ہے، کیونکہ وہ انتخاب کرتا ہے، پہلے فکر کرتا ہے، پھر اس کے بعد اسے چوائس کرتا ہے، انتخاب کرتا ہے، پھر اس کے بعد ایکٹ کرتا ہے، عمل کرتا ہے۔ تو یہ انسان کی خصوصیت ہے۔ ہم اور آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ وہ اس انسان کی باڈی پر کس چیز کی حکومت ہے، کون سی چیز ہماری باڈی کو، ہمارے اعضاء و جوارح کو چلاتی ہے، ہم اور آپ کو چلاتی ہے، ہماری زندگی کو چلاتی ہے، تو ہم اور آپ کیا جواب دیں گے؟ سادہ سا جواب اس کا یہ ہے کہ ہماری فکر ہم کو چلاتی ہے، یعنی ہمارے جسم پر، ہماری باڈی پر ہماری فکر کی حکومت ہے۔ اور فکر سے مراد کیا ہے؟ فکر یعنی آپ کا عقیدہ، آئیڈیالوجی، سوچ، جو جس چیز کو، جس مذہب کو، مکتب کو آپ قبول کرتے ہیں، اسی کو تو آپ کی فکر کھا جائیں گے۔ یعنی آپ اپنی زندگی میں آپ کے آئیڈیالوجی کے مطابق، آپ کے عقیدے کے مطابق عمل کریں گے۔ امکان ہے آپ کا عقیدہ صحیح ہو، امکان ہے آپ کا عقیدہ غلط ہو، اسی عقیدے کی بنا پر آپ عمل کریں گے، آپ کسی چیز کو انتخاب کریں گے، تو عقیدے کی خرابی کی بنا پر آپ عمل بھی خراب کریں گے، اور عقیدے صحیح ہونے کی بنا پر آپ صحیح کام انجام دیں گے۔ خب اس مثال کو میں اور تھوڑا سا واضح کروں۔ دیکھیے، ہم اس دنیا میں جب انسانوں کو پاتے ہیں، بہت سے انسان ہیں جو اچھے کام کرتے ہیں، بہت سے انسان ہیں جو برے کام کرتے ہیں، بہت سے انسان ہیں جو بالکل بھی تفاوت ہیں، یعنی ان کے یہاں اچھے اور برے کاموں کی کوئی تشخیص نہیں ہے، وہ خاموش ہے۔ مثلا آپ کو کہ ایک انسان ہے جو ظلم کرتا ہے۔ اس مثال کو تھوڑا سا توجہ دیں تاکہ ہم اور آپ سمجھ سکیں کہ ہمارے اوپر کس چیز کی فکر ہے، وہ واضح کر سکیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ایک انسان ہے جو مظلوم کی حمایت کرتا ہے۔ تیسرا انسان ہے جو تماشائی بنا ہوا بیٹھا ہے، بھی تفاوت ہے، نہ وہ ظلم کرتا ہے، نہ مظلوم کے ساتھ دیتا ہے، خاموشی اختیار کرتا ہے۔ اب آپ اور ہم سے اگر یہ سوال کریں، مہم کوشچن ہے نا، جو ہم اور آپ اپنے آپ سے اور اپنے جامعہ کے ایسے افراد سے کر سکتے ہیں کہ بھئی ایک انسان ظلم کرتا ہے، دوسرا انسان مظلوم کی حمایت کرتا ہے، اور تیسرا انسان تماشائی بنے بیٹھا رہتا ہے۔ ان تینوں کے اعمال الگ الگ ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کون سے اسباب ہیں، ٹھیک ہے، وہ کون سے فیکٹس اور ریزنز ہیں جس کے بنا پر یہ تینوں انسان الگ الگ کام انجام دے رہے ہیں؟ اس کوشچن کا جواب یہ ہے کہ اس کی فکر، اس کا عقیدہ، اس کا آئیڈیالوجی۔ پہلا انسان جو، یعنی فکر سے مراد وہیں سوچ، میں نے پہلے کہا کہ حقیقت میں وہیں عقیدہ اور آئیڈیالوجی۔ وہ پہلا انسان جو ظلم کرتا تھا، وہ کیوں ظلم کر رہا ہے؟ کیونکہ اس نے اپنے اندر یہ فکر، یہ آئیڈیالوجی، یہ سوچ حاکم کر لی کہ جو کچھ ہے، یا اس کی فکر یا عقیدہ یہ بنا لیا کہ اب اس پوری دنیا میں وہ سمجھتا ہے کہ میں اگر ظلم کروں گا تو مجھے دنیاوی فائدہ ملے گا، کچھ مادی فائدہ ملے گا، کچھ سہولتیں ملے گی، کچھ امکانات ہوں گے، لہٰذا ظلم کروں گا میں کسی دوسرے پر۔ یعنی وہ در حقیقت حقیقی آئیڈیالوجی سے، صحیح معنی میں جو عقیدہ رکھنا چاہیے ایک انسان کو، وہ اپنے عقیدے سے دور رہ کر اپنے خواہشات کو، اپنے نفس کو اپنا عقیدہ بنا لیتا ہے، اس کے مطابق وہ عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ایسا تو کوئی نہیں ہے کہ وہ کوئی عقیدہ نہیں رکھ رہا ہے، کوئی فکر نہیں ہے اس کے اندر، اس کے پاس فکر ہے، اس کی فکر اس کی خواہشات نفس ہیں، اس کی نفسیات ہے، اس کی ہوس ہے، جس کی بنا پر وہ ظلم کرتا ہے۔ تو ظلم کرنے والے کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی شخصی پرسنل انٹرسٹ اس میں دیکھتا ہے۔ دوسرا انسان جو مظلوم کی دفاع کرتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ اس کا عقیدہ صحیح ہے، وہ اس کی فکر انسانی اخلاقی اقدار پر ہے، اس لیے ایثار، قربانی کا جذبہ اس کے اندر موجود ہے۔ وہ حقیقی معنی میں ایک مومن، ایک مسلمان یہی ہے کہ وہ نہ کسی پر ظلم کرے، نہ کسی پر وہ ظلم کرے، نہ کسی سے نہ اپنے کو مظلوم قرار دے، بلکہ وہ نہ ظلم کرنے دیں اور مظلوم کی دفاع کریں، ظلم کے خلاف آواز بلند کریں۔ یہ ایک صحیح معنی میں صحیح عقیدہ رکھنے والے کی پہچان ہے، یعنی وہ اپنے اندر ایثار، قربانی کا جذبہ رکھے۔ تو اس ناطے ہم اور آپ دیکھیں یہ انسان جو دوسروں کے حق میں بولتا ہے، دوسروں کی حمایت کرتا ہے، غریبوں کے، محتاجوں کے، فقیروں کی حمایت کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس صحیح آئیڈیالوجی ہے، اس کا عقیدہ بنسبت پہلے والے سے بہتر ہے۔ تیسرا انسان جو خاموشی اختیار کرتا ہے، اس کی وجہ بھی اس کی فکر اور آئیڈیالوجی ہے۔
اس نے اپنا عقیدہ یہ بنا لیا کہ یار میرے منفعت میں نہیں ہے، میرے فائدہ میں نہیں، یعنی اپنی ذاتی انٹرسٹ اور ذاتی فائدہ کے لیے یہ کمزور ایمان اور ضعیف العقیدہ انسان یہ سمجھ بیٹھا کہ بس جو میں کچھ کر رہا ہوں وہ صحیح ہے۔ بس اس ناطے ہم اور آپ کہہ سکتے ہیں اس پوری کائنات میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو بغیر عقیدے کے، بغیر فکر کے، بغیر سوچ کے، بغیر کسی آئیڈیالوجی کی زندگی بسر کرتا ہو۔ کوئی بھی کام، کوئی بھی عمل، چاہے اچھا چاہے برا، اس کا اثر اس کی فکر سے ہے، اس کی آئیڈیالوجی سے ہے۔ اب اگر آپ کی آئیڈیالوجی صحیح ہے تو آپ صحیح کام کریں گے، آپ کی آئیڈیالوجی غلط ہے تو آپ غلط کام کریں گے۔ تو کسی